ایک روایت میں ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم پر ایک بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ وہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ایک شب ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی برکتوں سے محروم رہ گیا، یقیناً وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اور حقیقی محروم ہی اس رات کی بھلائیوں سے محروم رہتا ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ اس عظیم شب میں عبادت میں مشغول رہے اور تمام قسم کے گناہوں سے اجتناب کرے۔ اسی طرح اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کر اپنی مغفرت اور ہدایت کے لیے دعا کرے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قدر کے ایک معنی عظمت و شرف کے ہیں، اور اس رات کو قدر سے موسوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ رات امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عظمت و شرف حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خوب محنت و مجاہدہ کرے اور اس رات کی برکات کو حاصل کرے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص انتہائی گنہگار اور خطا کار ہو اور اس نے گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو انتہائی ذلیل و خوار کر لیا ہو، اس کے لیے بھی سنہرا موقع ہے کہ وہ اس مبارک شب میں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت لگا کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز و مکرم بنا لے۔ جو لوگ اس بابرکت رات میں عبادت میں مشغول رہتے ہیں، یقیناً وہ سعادت مند اور خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ آسمان سے اترنے والے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی فضل و کرم کی دعا کرتے ہیں۔ اور اس مبارک شب میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام چھوٹے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مزید فضل و کرم یہ ہوتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے ساتھ سدرۃ المنتہا سے دنیا میں اترتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا سے مراد وہ آخری مقام ہے آسمانوں میں جہاں تک فرشتوں کی رسائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لیلۃ القدر کی فضیلت کے بیان میں پوری سورت نازل فرمائی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت میں کتب حدیث بہت سی روایت مذکور ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل بالا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر اور عبادت کی تلقین کی گئی ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو، پھر یہ کہ آئندہ برائی نہ کرنے کا عہد کرے۔ اس شان سے عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مغفرت بن کر آتی ہے، لیکن وہ شخص محروم رہ جاتا ہے جو اس رات کو پائے مگر عبادت نہ کر سکے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی آمد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ماہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، گویا وہ ساری خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ ایسے شخص کی محرومی میں واقعتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے گنوا دے؟ جب انسان معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر گزار لیتا ہے، تو 80 سال کی عبادت سے افضل بابرکت رات کے لیے جاگنا کوئی زیادہ مشکل کام تو نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شب قدر کو جبریل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتراتے ہیں۔ وہ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی بھی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میری امت ہی کو عطا کی ہے، ان سے پہلے کسی امت کو یہ نہیں ملی۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
سورۃ القدر نازل فرمائی، جو کہ اس امت کے لیے ایک عظیم نعمت اور تحفہ ہے۔ اس امت کو جو خصوصی نعمت اور فضیلت ملی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ 1000 مہینہ 83 سال کے برابر ہوتا ہے۔ سرین کرام لکھتے ہیں کہ قرآن مجید ماہ رمضان میں لوح محفوظ سے سمائے دنیا پہلے آسمان پر شب قدر میں نازل کیا گیا، پھر رفتہ رفتہ حسب ضرورت 30 سالوں میں پورا قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ امت کو شب قدر کی تاریخ متعین طور پر نہیں بتائی گئی، البتہ بعض روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا، جبکہ بعض دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ شب قدر ماہ رمضان کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے، لیکن عموماً لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اور اکثر وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خوب محنت کرے اور اس رات کی برکت کو حاصل کرے۔